والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام المظلومین، امام المتقین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مروان کے والد حکم بن العاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور آپ نے ان کی جلا وطنی کی سزا ختم کر کے ان کو واپس مدینہ میں بلا دیا۔ آج ہم اس اعتراض کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ اعتراض درست ہے کہ یا غلط ہے۔ اگر یہ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا، حتیٰ کہ یہ ایک مشہور واقعہ ہونا چاہیے تھا اور بہت سے صحابہ کو روایت کرنا چاہیے۔ پھر تاریخ کی بنیادی کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، نہ تاریخ طبری کے اندر، نہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر ملتا ہے، نہ ابن خلدون کے اندر یہ ملتا ہے۔ صرف تاریخ ابن عبد البر کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے، اور وہاں پہ بھی بغیر سند کے یہ واقعہ موجود ہے کہ مروان کے والد حکم بن العاص کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے جب ہم تحقیق کرتے ہوئے جاتے ہیں تو اس واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ انصاب الاشراف میں یہ واقعہ الشام کلبی کے ریفرنس سے ہمیں ملتا ہے۔ الشام کلبی کے بارے میں تمام اسماء و رجال کے علماء متفق ہیں کہ وہ بھی کذاب تھا، اس کا باپ بھی کذاب تھا، وہ جھوٹے تھے۔ اور پھر جو واقعہ اس نے بیان کیا، درمیان میں کسی صحابی کا حوالہ نہیں دیا، تاکہ صحابہ کے دور میں اس نے دیکھا تھا لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ایک ایسا واقعہ جو مشہور بھی ہونا چاہیے تھا کہ قریش کے بنو امیہ کے اقتدار کو بے دخل کیا گیا، صرف ایک شخص بیان کر رہا ہے اور وہ خود بھی جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا ہے، وہ نسل در نسل جھوٹا ہے، اور ایسے بندے کے واقعے کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی پہ یہ اعتراض کرنا درست نہیں بنتا۔ تحقیق کی دنیا میں یہ روایت بالکل ہی غلط ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس پہ جن لوگوں نے بھی دار و مدار کیا ان کے اندر صرف بغض بنا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ حکم کو بے دخل کیا گیا تھا، تو حکم کو تو حضرت عثمان نے اپنے دور میں کوئی عہدہ نہیں دیا، بلکہ مروان کو دیا، تو کیا باپ کی سزا بیٹے کو دی جا سکتی ہے؟ اسلامی شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اگر غلطی باپ کرے تو سزا بیٹے کو دی جائے۔ دوسرا، ایک اور چیز پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر درائت کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو حکم اور مروان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طلقاء میں سے تھے۔ طلقاء ان کو کہتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائیں۔ تو طلقاء کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو مکہ میں رہتے تھے، مدینہ میں رہتے ہی نہیں تھے، تو مدینہ سے بے دخلی کی بات بھی درائتاً بھی ثابت نہیں ہوتی، درست نہیں ہے۔ تیسرا، شریعت کے اندر جلا وطنی کی سزا فقہاء کے نزدیک 1 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر وہ بالفعل اس کو جلا وطن کر بھی دیا گیا تھا تو اس کا وہ عرصہ پورا ہو چکا تھا کہ حضرت عثمان اس کو اپنے دور میں واپس لے آتے۔ تو آج ہم نے اس اعتراض کو دلائل کی بنیاد پہ دیکھا جو ایک بے سروپا اعتراض تھا۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔